الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تفرقت بنو إسرائيل على 72 فرقة وتفترق أمتي على 73 فرقة كلهم في النار إلا ملة واحدة. قالوا: وما هي يا رسول الله؟ قال: ما أنا عليه وأصحابي، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. موقر علماء کرام، قابل قدر حاضرین اعزاز، یہ لمحہ بڑی خوشی و مسرت اور ہم سب کے لیے شادمانی کا ہے کہ دیوبند کے اس مدرسہ کے اندر تحریک تحفظ سنت اور مدح صحابہ کے تاسیسی اجلاس کا انعقاد ہو رہا ہے، اور اس مبارک اور سنہرے موقع کی بدولت ملک کے دور دراز اور مختلف علاقوں کے فعال اور متحرک علماء کا باہم تعارف، رابطہ اور اجتماع ہو رہا ہے۔ مقصد اس اجتماع اور تعارف اور ارتباط کا تحریک کے نام سے بہرحال واضح ہے۔ دین کی خدمت اور دین کے اندر جو دینی اور مذہبی شخصیات ہیں ان کی عظمت، حرمت اور ان کے تقدس کا چرچا کرنا، بیان کرنا اور ان کے ناموس کا دفاع کرنا، یہ بلا شبہ بہت ہی مبارک اور باعث اجر و ثواب اور علماء کی انتہائی ذمہ داری کا کام ہے، جو ہر زمانے کے علماء کرام داعیان اسلام بحمد اللہ اپنی وسعت اور صلاحیت کے مطابق انجام دیتے چلے آ رہے ہیں۔ ہمارے دین کی ترویج و اشاعت اور اس کی بقا کا مدار دو چیزوں پر ہے: امر بالمعروف اور نہی عن المنکر۔ جو شریعت کی معروف اور جانی پہچانی اور معتبر چیزیں ہیں ان کا دوسروں کو حکم کرنا، پھیلانا، آگے بڑھانا، اور جو منکرات ہوں، برائیاں ہوں، اجنبی چیزیں وجود میں آ گئی ہوں، ان سے لوگوں کو روکنے اور منع کرنے کی کوشش کرنا، یہی دو بنیاد ہیں جو دین کی گاڑی کا پہیہ ہے۔ دین اسی پر چل رہا ہے اور آگے بڑھ رہا ہے۔ لیکن نہی عن المنکر کو ایک طبقے نے چند مخصوص معاشرتی برائیوں اور عبادات و معاملات کی مخصوص خرابیوں کو بیان کرنے اور اس سے روکنے پر منحصر کر دیا ہے۔ حالانکہ جس طریقے سے مثال کے طور پر ترک صلاۃ ایک منکر ہے، اس سے روکنا یہ نہی عن المنکر ہے، شراب نوشی ایک منکر ہے،
اس سے روکنا یہ بھی نہیں عن المنکر ہے۔ اسی طرح جو ہر زمانے کے اندر نت نئے فتنے اور فرقے اور نظریات اسلام کے مسلمہ اور متفقہ عقائد و نظریات کے مقابل میں وجود میں آتے ہیں اور اس کو عام طبقہ کو اسلام بنا کر پیش کیا جاتا ہے، قبول کرنے کی دعوت دی جاتی ہے، بلا شبہ وہ بھی منکرات ہیں۔ ان منکرات کے منکر ہونے کو اجاگر کرنا اور لوگوں کو اس میں مبتلا ہونے سے بچانے کی کوشش کرنا، منع کرنا، یہ بھی نہیں عن منکر ہے۔ اس اعتبار سے خاص طور سے علماء کے اوپر جو قرآنی آیات کے بموجب ان کے نیابت رسول کے نتیجے میں ان کا فریضہ اور ذمہ داری ہے، اور جس کو الحمدللہ انجام دیا بھی جا رہا ہے۔ ہمارا یہ زمانہ فتنوں کی بہتار، یلغار اور اس کی کثرت کا ہے۔ ہر دن اور ہر صبح کوئی نیا فتنہ، کوئی نئی فکر اور کوئی نیا شوشہ لے کر ہمارے سامنے نمودار ہوتی ہے۔ مختلف علاقوں میں، مختلف شکلوں میں بعض نظریات اور افکار تو پرانی ہیں جو پورے ملک کے اندر مشترک ہیں، لیکن بہت سے نت نئے نظریات اور افکار خاص علاقوں کے اندر ہیں۔ کوئی فکر اور فتنہ بنارس کے اندر ہے تو کوئی دوسرے شہروں کے اندر ہے، کوئی حیدرآباد کے اندر ہے، کوئی اعظم گڑھ کے اندر ہے، کوئی ان سہارنپور اور مغربی یو پی کے علاقوں کے اندر ہے۔ تو علاقوں کے اختلاف کے ساتھ کچھ الگ الگ مختلف نقطۂ نظر اور گمراہ نظریات بھی ہمارے سامنے ہیں، جس سے لوگوں کو بچانا بلا شبہ علماء کرام کی ذمہ داری ہے۔ ہم سب کو اس کام کے لیے اپنے آپ کو بڑھ چڑھ کر پیش کرنا چاہیے، اپنی سعادت سمجھتے ہوئے آخرت میں اپنی نجات کا ذریعہ اور اللہ کے قرب کے حاصل کرنے کا وسیلہ سمجھ کر۔ الحمدللہ انہی مقاصد کے لیے اس پلیٹ فارم کا قیام کیا گیا ہے۔ یوں تو مختلف علاقے کے اندر لوگ اپنی اپنی صلاحیت اور اپنے وسائل کے مطابق دفاع باطل کا اور اس پہلو سے نہی عن المنکر کا فریضہ انجام دے رہے ہیں، لیکن ملکی سطح پر تمام لوگوں کو ایک پلیٹ فارم پر متعارف کرا دیا جائے، ایک علاقے کا دوسرے علاقے کے لوگوں سے تجربات اور مشاہدات اور فوائد حاصل کرے۔ اس سے کام کرنے والوں کے لیے راہیں کھلیں گی، نئے تجربات سامنے آئیں گے، بلا شبہ فوائد ہوں گے۔ یہ پلیٹ فارم قائم کیا گیا ہے، ہم سب کو اخلاص و للہیت کے ساتھ اس پلیٹ فارم سے جڑنے کی ضرورت ہے، تاکہ ہم وسیع تجربات کی روشنی میں دفاع باطل کا اور تحفظ دین و عقائد کا کام کر سکیں۔ عموماً ایک لمبے عرصے سے چونکہ اہل سنت والجماعت کے عقائد و نظریات پر، ان کے اصول و مناہج پر ہمارے سامنے اس طرح گفتگو نہیں آئی جس طریقے سے دیگر اور عنوانات پر جو عام زبان میں اصلاح معاشرہ کے عنوانات کہلائے جاتے ہیں، ان عناوین پر جس طرح بیانات، خطابات، تحریرات ہمارے سامنے ہیں اور جس کے سننے اور کہنے کا مزاج بنا ہوا ہے، عقائد اور اصول و نظریات کے سلسلے میں بلا شبہ ہم سب پیچھے ہیں۔ اس لیے کوئی نئی آواز، کوئی نئی فکر سامنے آتی ہے تو آج اتنی خوبصورت اور اتنی عمدہ تعبیر کے ساتھ اور ایسے
انداز سے پیش آتی ہے کہ ہمارے اچھے سے اچھے فاضل مغلوب ہو جاتے ہیں اور ان کے قدم ڈگمگا جاتے ہیں، اور بسا اوقات اپنے مسلمہ اصول و عقائد سے ناواقفیت کی بنا پر شک اور شبہے کا شکار ہو جاتے ہیں۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اس امت کے اندر فتنوں کے پیش آنے کی پیشین گوئی بیان فرمائی ہے، اور 73 گھروں کے اندر بڑھ جانے کی پیشین گوئی فرمائی کہ بنو اسرائیل تو 72 فرقوں اور جماعتوں میں بٹے تھے، لیکن میری امت ان سے آگے بڑھ کر 73 فرقوں میں تقسیم ہو جائے گی، اور فرمایا کلہم فی النار، ایک کے علاوہ سب کے سب جہنم کے اندر ہوں گے۔ اور ایک روایت میں فرمایا کہ ایک کے علاوہ سب کے سب ضلالت و گمراہی کے اوپر ہوں گے، صرف ایک طبقہ ان 73 میں ایسا ہوگا جو ہدایت پر ہوگا اور آخرت میں نجات پانے والا ہوگا۔ وہ طبقہ ہے ما انا علیہ واصحابی، وہ طبقہ جو سنت رسول کو اور جماعت صحابہ کو مضبوطی کے ساتھ پکڑے ہوئے ہوگا، جسے اسی لفظ کی حدیث کے اسی ٹکڑے کی وہ ایک تعبیر ہے تحفظ سنت اور منہج صحابہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نجات یافتہ جماعت ہونے کا، ہدایت پر ہونے والی جماعت کا یہ پیمانہ ہمیں دیا ہے، سنت کا اتباع اور جماعت صحابہ کے نقش قدم پر چلنا، جس کو اصولی زبان میں اہل سنت والجماعت کہا جاتا ہے۔ اس کے اپنے کچھ اصول ہیں، کچھ نظریات ہیں، دلائل ہیں، جس پر عام طور سے جب ہم بصیرت کے ساتھ واقف نہیں ہوتے تو بہت سی نئی آوازوں سے مرعوب ہونے لگتے ہیں۔ ضرورت ہے ہمیں اس بات کی کہ دروس اور تربیتی کیمپ کا انعقاد کر کے جس طریقے سے فرق باطلہ کا تعارف اور ان کی تربیت کی تربیت اور ٹریننگ کی جائے، اہل سنت والجماعت کے اصول، ان کے نظریات اور ان کے دلائل اور مناہج کی بھی ٹریننگ کی جائے، اس پر بھی دروس اور تربیتی کیمپ منعقد کیے جائے۔ ابھی کچھ دنوں پہلے کی بات ہے، ہماری اپنے دوست کی بات ہے، ان سے کسی صاحب نے سوال کر دیا یہ داڑھی کا ایک مشت ہونا یہ کہاں سے ثابت ہے، ہمیں اللہ کے نبی سے دکھلاؤ۔ اب وہ آئے اور پریشان ہو گئے، میں نے مختلف صحابہ کرام کا نام پیش کیا، ان لوگوں نے کہا جو ہمارے ساتھ اٹھنے بیٹھنے والے ہیں اور فاضل ہیں، عالم ہیں، کہنے اس کو حدیث رسول چاہیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اور یہ عمل دکھلائیے۔ ہم کہا بھائی آپ تو عجیب بات کر رہے ہو، پہلے آپ یہ رخ اور یہ متعین کرو کہ آپ کس جماعت سے تعلق رکھتے ہو۔ اگر آپ اہل سنت والجماعت سے تعلق رکھتے ہو تو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ ہمارے یہاں دلائل صرف قرآن اور احادیث رسول، قول رسول اور عمل رسول نہیں ہے، بلکہ صحابہ کرام کے اقوال و افعال، ان کے اجماعات، ان کے فتاوے، اسی طرح مجتہدین امت کے اجتہادات جو قرآن و سنت کی روشنی میں ہوتے ہیں، یہ سب ہمارے ہاں دلیلیں ہیں۔ اور یہ داڑھی کا مسئلہ صحابہ کرام کی ایک جماعت سے ثابت ہے اور اجماع امت سے ثابت ہے، جس طریقے سے قرآن اور احادیث متواترہ قطعی اور یقینی ہوتی ہیں، یقین کا فائدہ دیتی ہیں، اسی طریقے سے اجماع امت بھی تو یقین کا فائدہ دیتا ہے۔ ہم دو دلیل کے دعویدار نہیں ہیں، ہم 4 ادلہ کے قائل ہیں، اہل سنت والجماعت ہیں، ہم علیہ واصحابی کے نقش قدم پر چلنے والے لوگ ہیں۔ اس لیے ہم اس کے مکلف نہیں ہیں کہ ہر عمل، ہر فعل اور ہر مسئلے کی دلیل براہ راست کتاب اللہ سے یا براہ راست قول رسول اور عمل رسول سے پیش کریں۔ تو اس طرح کی آوازیں آتی ہیں تو مرغوب ہو جاتے ہیں، اور اپنے لوگ بھی شک، تردد اور شبہے میں پڑ جاتے ہیں کہ ہاں واقعی
ہمارے اور احناف کے خصوصاً تمام مسائل احادیث کے اندر نہیں ہیں، تمام مسائل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہیں، اس طرح وہ اپنے کو ہلکا اور کمزور سمجھنے لگتے ہیں۔ یہ اپنے مسلک اہل سنت والجماعت کی پابندی اور اس کے اصول و نظریات اور منہج استقبال سے عدم واقفیت کی بنیاد پر ہوتا ہے۔ اس لیے اس تحریک کے ذریعے الحمدللہ ابھی مختلف مجالس کے اندر متعدد تجاویز طے ہوئی ہیں۔ فضلہ کی تربیتی کیمپ کی مجالس کا انعقاد بھی طے پایا ہے۔ الحمدللہ ہمیں امید ہے اور ہم سب مل کر انشاءاللہ کوشش کریں گے اس زاویے سے بھی دروس کا اہتمام کیا جائے گا۔ ہمارے یہاں تنظیم دعوت الحق کے زیر اہتمام تقریباً 2004 سے یہ سلسلہ جاری ہے۔ شروع میں خالص اصلاح معاشرہ کے اجلاس ہوتے تھے جو عام زبان میں اصلاح معاشرہ کا مطلب سمجھا جاتا ہے، لیکن 2005 کے بعد جب غیر مقلدیت کا فتنہ عروج پر آیا تھا تو شہر کے اکابر اور خصوصاً امیر ملت حضرت مولانا مفتی ابوالقاسم صاحب نعمانی شیخ الحدیث اور محتمم دارالعلوم دیوبند کی نگرانی، ان کے مشورے اور ان کی ہدایت کے مطابق رد غیر مقلدیت اور تعاقب غیر مقلدیت کا سلسلہ شروع کیا گیا۔ جو لوگ محنتیں کر رہے تھے ان کا تعاقب کیا گیا۔ ہمارے جن ساتھیوں پر وہ محنت کر رہے تھے اور کامیاب بھی ہوئے بازوں پر اور بہت سے جگہوں پر کامیابی کے قریب پہنچے تھے کہ ہمارے ساتھیوں کی ملاقات اور ان سے بحث و مناظرہ نے ان کو پھر اہل سنت والجماعت کی طرف واپس کر دیا۔ اور پھر اس کے بعد مسلسل جو کام کرنے کا ایک سلسلہ اور ایک عمل شروع کیا گیا وہ یہ کہ ہمارے یہاں مختلف لوگوں کے گھروں میں، ان کے گھر کے بیٹھوں میں ان سے بات کر کے درس کے نام سے مجلس منعقد کی جاتی ہے۔ عام طور سے اس کا عنوان ہوتا ہے مجلس درس تحفظ عقائد یا مجلس درس تحفظ سنت۔ اور پھر جس علاقے کے اندر جس زاویے سے کوتاہی، کمزوری یا کسی غلط نظریے کی آواز سنی گئی ہوتی ہے اس کے مطابق کسی فاضل کا مدلل باقاعدہ نوٹ تیار کر کے لکھ کر سامنے رکھ کر نوٹ کی روشنی میں عام فہم انداز میں وہ بات بیان کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ ادھر لاک ڈاؤن میں اس میں مزید یہ توسع کیا گیا کہ اب ان گھروں کے اندر ہم خود اپنا اسپیکر اور اپنا مائک لے کر پہنچتے ہیں اور لاؤڈ اسپیکر گھر کے اوپر خواتین کے کمرے میں رکھا جاتا ہے اور صاحب خانہ سے کہہ دیا جاتا ہے کہ آپ اپنی وسعت کے مطابق آس پاس کی جتنے گھروں کی چاہو اب خواتین کو بلا لو۔ عموماً 15، 20، 25 اس طرح خواتین میں جمع ہو جاتی ہیں اور خواتین کا لحاظ کرتے ہوئے اور نیچے اتر کر مزید عام فہم انداز کے اندر عقائد سنت، اہل سنت والجماعت کی حقانیت، ان کے بنیادی عقائد سمجھائے جاتے ہیں۔ اور جہاں ضرورت محسوس ہوتی ہے کہ یہ علاقہ بالکل اپنے لوگوں کا ہے، یہاں کھل کر باطل کی تردید کی جائے، تردید بھی کی جاتی ہے۔ جہاں یہ ہوتا ہے کہ یہ بریلویت کی طرف زیادہ تر ان کا میدان ہے تو وہاں صرف اپنے مثبت عقائد بیان کیے جاتے ہیں، کسی باطل کا نام لیے بغیر تردید کی جاتی ہے تاکہ وہ ایک ہی دو ملاقات کے اندر بھڑک نہ جائیں، بار بار ہمیں ان کے پاس جانے کا موقع ملتا ہے۔ اسی طرح کبھی عوامی سطح پر کسی مسجد کے اندر ہی بڑا اجلاس بھی منعقد کیا جاتا ہے، کبھی شہر کے کسی بڑے عالم یا باہر کے کسی کو بلا کر حالات کے اعتبار سے اصلاح معاشرہ کے تعلق سے کسی موضوع سے متعلق یا تحفظ عقائد سے متعلق کسی عقیدے سے متعلق گفتگو کی کوشش کی جاتی ہے۔ تو یہ طریقہ کار ہے اور اس طرح ٹوٹا پھوٹا کچھ نہ کچھ چل رہا ہے۔ یہ پلیٹ فارم جب وجود میں آیا، اس ناچیز کو بھی ایک خادم کے طور پر
اس سے جوڑ لیا گیا۔ الحمدللہ تحریک کے اغراض و مقاصد اور اس کے جو اہداف ہیں بلا شبہ وہ بہت ہی بلند ہیں، اس لائق ہے کہ اس کے لیے اپنے آپ کو فنا کر دیا جائے، قربان کر دیا جائے۔ لہذا جو بھی لائے عمل تیار ہوگا اور ہم سب خالق کی حیثیت سے خود مشاورت میں شریک ہو کے طے کریں گے، کرائیں گے، تو ہم بھی اپنے آپ کو اس میں پیش کرنے کے لیے، اپنی قربانی پیش کرنے کے لیے تیار ہوں گے۔ اور اپنے شہر سے جو ہماری ٹیم ہے اور پہلے سے کچھ ٹوٹے پھوٹے کام میں لگی ہوئی ہے تنظیم گاؤں تک، اس کے افراد اور کارکنان بھی الحمدللہ تحریک تحفظ سنت محمد صحابہ کے حیات اور اس کے اغراض و مقاصد سے خوش ہیں، متفق ہیں، اور حسب موقع اور تقاضے اور ضرورت کے مطابق وہ بھی اپنی قربانیاں انشاءاللہ دینے کے لیے تیار ہیں۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرمائے اور ہم سب کو اخلاص کے ساتھ، اجتماع قلوب کے ساتھ، اتحاد فکر کے ساتھ، مداومت کے ساتھ اس کام پر اور اس محنت پر لگائے رکھے اور آخرت میں ہم سب کے لیے اس کام کو نجات کا اور اپنے قرب کا ذریعہ فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔